السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. انسان کی زندگی میں آپسی معاملات کے اندر بیسوں قسم کے تبدیلیاں، تلخیاں، خرابیاں واضح ہوتے ہیں. اسی طرح خاص طور پر ازدواجی زندگی میں ایک عورت کسی مرد کے لیے، ایک آدمی کسی عورت کے لیے یہ اجنبی ہوا کرتے ہیں، غیر ہوا کرتے ہیں. یہ غیریت یکتائی میں، اتحاد میں منتقل ہوتی ہے، منتقل کی جاتی ہے. اسی کا نام شادی ہے، اسی کا نام میاں بیوی ہے. دونوں کے اندر قدرت نے کمال درجے کا اتصال، یکتائی کو پیدا فرما دیا. انتہائی اختصار کے ساتھ تھوڑی سی تفصیل سورہ بقرہ میں گزری. وہاں انتہائی اتصال کو اظہار اس طرح فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے، حرث لکم، ایک کھیت اس کا مالک، ایک مالک اس کا کھیت، اس میں کسی غیر کی نظر نہیں، غیر کا حق نہیں، غیر کا تصرف نہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. جیسے انسان کے جسم پر لباس ہے، لباس کا تعلق بدن سے، بدن کا تعلق لباس سے، تو ایک میاں بیوی کو بھی اس درجہ اتصال اور ملاپ کا جوڑ بتایا اللہ تعالیٰ نے. یوں سمجھو کہ بیوی آدمی کا ایک لباس ہے اور آدمی شوہر اپنی بیوی کا لباس. ہیں دو چیزیں الگ الگ، لیکن ایک دوسرے سے تعلق اتصال کی وجہ سے حقیقت میں دو ہوتے ہوئے بھی وہ ایک ہو جاتے ہیں. الغرض حجۃ الوداع خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاص طور پر یہ ذمہ داری سنبھلنے اور سنبھالنے کی مردوں کے اوپر ہے. عورتوں کے مقابلے میں بھلے بیسوں خرابیاں عورت کی وجہ سے مرد کے لیے پیش آتی ہیں، فیصلے لینا پڑتا ہے مرد کو، فیصلے لینا پڑتا ہے مرد کو، فیصلے کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے. بعض شکلیں مرد سے کے ہاتھ سے بھی نکل کر قضا کی طرف، یعنی عربی میں قضا کرتے ہیں، اردو میں عدلیہ، محکمہ عدل و انصاف کی طرف آگے بڑھانا پڑتا ہے. جو شکل ہے ثالث کی، دونوں کی تلخی کو دور کرنے کا آخری ذریعہ ہوتا ہے. شریعت کے سوا سارے مذاہب میں بھی کم و بیش یہی شکلیں، لیکن کامل اختیار مرد ہی کو ہے عورت کے لیے، بھلے خرابیاں کسی طرف سے بھی ہوں. اس مسئلے کی وضاحت کئی پہلوؤں کے ساتھ یہاں پر بھی آ رہی ہے، آج کی اس آیت میں بھی ہے، اور آگے قرآن میں کئی اعتبارات سے اس کو ذکر کیا جائے گا.
اس سورے میں بھی چند رکوعوں کے بعد پھر یہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے، لیکن متعلقہ دوسرے پہلوؤں کی وضاحت کے ساتھ آج کی اس آیت میں ذکر ہے۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ فرمایا تھا، ایھا الناس اتقوا اللہ فی النساء اخذتموہن باذن اللہ، ایک روایت میں بکلمۃ اللہ، واستحللتم فروجہن باذن اللہ، اور کما قال نبی علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے پیش کیے گئے احکام کو خاص طور پر ملحوظ رکھو اے لوگوں، یعنی شوہروں سے خطاب۔ ہر آدمی کو بحیثیت شوہر ہی سننا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، بھلے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، بیوی والا ہو یا غیر بیوی والا ہو، آدمی ہے تو وہ شوہر ہوگا، یا شوہر ہے یا شوہر تھا، یہ شکل ہے۔ تو تم نے عورتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کا پاس و لحاظ رکھو، حکم کو جاری کرنا، نافذ کرنا، پاس و لحاظ رکھنا، یہ اختیار زیادہ تر مرد کے ہاتھ میں ہی ہے۔ عقل کے اعتبار سے عورت ناقص ہے، جلدی میں بہت غلط فیصلے لینے میں عورت اس میں دو رائے نہیں، ابتدائے دنیا سے ہی الا ماشاء اللہ جو گنتی میں نہیں آ سکتی، تناسب کے لحاظ سے، فیصدی کے لحاظ سے گنتی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، ورنہ چند ایک عورتیں بڑے حصیف الرائے وہ سدید یا عربی کے الفاظ میں بڑی صحیح درست رائے و فکر رکھنے والی عورتیں ہوا کرتی ہیں، لیکن ساری دنیا کی عورتوں میں ان کو حساب و کتاب کس میں لائے تو نہ کے برابر میں نکلتی ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا مردوں میں بہت سارے ہوتے ہیں، یا مرد سے مراد مطلب مرد حضرات، صرف شوہر نہیں، یہ حدیث کے الفاظ۔ مردوں میں بہت سارے مرد، دنیا کی ابتدا سے آج تک بھی، دنیا کے اختتام تک بھی صاحب کمال، صاحب عقل، فراست والے بہت سے پیدا ہوئے۔ اس گنتی میں انبیاء کرام علیہ السلام خاص طور پر مراد ہیں، اور دیگر ان کے متبعین، لیکن عورتوں میں ایسا نہیں ہے، بہت کم، قریب نبوت کے درجے والا کمال کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتی کر کے بتلا دی، صرف 4 عورتوں کے اندر یہ کمال آیا، یہ صرف 4 عورتوں کے اندر کمال آیا۔ اس میں حضرت عائشہ کا ذکر ہے، حضرت مریم کا ذکر ہے، حضرت خدیجہ کا ذکر ہے، اور ایک ذکر ہے جو اس وقت ذہن میں نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ سارے اختیارات کمال، پریشانی مصائب والی شکل مردوں کے لیے، یا مردوں میں مراد شوہر ہوتے ہیں، لیکن اس جیسے معاملے کے اندر استقامت کے ساتھ، جذباتی ہوئے بغیر، سادہ الفاظ میں برداشت کرنے کے بڑے معاملات کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ چند ایک ہیں ایسے، لیکن عام طور پر آدمی غیظ و غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب غیظ و غضب کا شکار ہو جاتا ہے تو شیطان اس وقت اپنا رول سب سے زیادہ ادا کرتا ہے، کئی شکلیں، کئی ہیلے، کئی بہانے نکال کر دوسرے اعتبار سے تنگ کرنے، جس کا نام ظلم ہو سکتا ہے۔ قرآن نے اس جیسی کیفیت کو بہتانوں و اسم مبینہ سے آج کی آیت میں اختتام ہوتا ہے۔ کھلا ایک گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اب آپ کو انفرادی طور پر میں جو میں ہوں مسلمان ہوں،
میں ہوں قرآن پر یقین رکھنے والا، میں ہوں جو اللہ کے حکم اور رائے کے لیے اپنے آپ کو میں پوری طرح حوالے کر چکا ہوں، اس کا نام مسلمان ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ فَهُوَ مُحْسِنٌ۔ آدمی کی نیکی کا دار و مدار صرف وہی ہے۔ قرآن نے ایک سے زائد جگہ یہ الفاظ، یہ قرآن آیت کے الفاظ ہیں، پہلے پارے میں گزرا، اگلے پاروں میں کئی جگہ ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اپنے سر تپا پوری ذات کو اللہ کی رضامندی کے خاطر جو اللہ کے حوالے کر دیتا ہو تو وہ محسن۔ تو اصلاح والا پہلو زیادہ تر خرابیاں، رکاوٹ کی چیزیں پیدا ہونے کا ظاہر ذریعہ عورتیں بنتی ہیں، لیکن خطاب سب کچھ مرد کے ساتھ۔ وہ محسن وہی نیک اور صالح ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، اور کما قال نبی علیہ السلام۔ گھر کے باہر بیسیوں طریقے سے آدمی بہت اچھا ایسے مراحل بھی ہوتے ہیں اس کے پیر کو دھو کر پانی بھی پی لیا جائے، تقدس سمجھ کر، تبرک سمجھ کر، یہ محاورے کے انداز میں ہے۔ لیکن گھریلو معاملات کے اندر وہ رویہ اس کے لیے کم۔ صبر کا بڑا امتحان گھریلو زندگی ہو جاتی ہے بیوی اور بچوں کی وجہ سے، پھر بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ خاندانی افراد کے بھی تعلقات کی وجہ سے۔ الغرض جو کچھ بھی ہوگا اس حدیث شریف میں اتقوا اللہ فی النساء، دیکھو تم نے اخذتموہن بامانۃ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو تمہارے پاس جو بحیثیت بیوی کے دیا ہے، جو نکاح کے طریقے سے، اس کو اس حدیث میں حجۃ الوداع میں فرمایا، مسلم شریف پہ اس حدیث کو اس الفاظ میں ہے اتقوا اللہ فی النساء اخذتموہن بامانۃ اللہ وَاسْتَحْلَلْتُمْ بِفُرُوجِهِنَّ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ مسلم شریف حدیث کے الفاظ۔ تم نے ان عورت کو حیثیت بیوی کے جو تم لیا، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ کی امانت میں ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی امانت میں دیانتداری کے اصول احکام، کلام پاک کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت اور تفصیلات کے، اللہ تعالیٰ کی امانت مقصود مطلوب مرد ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، پیدا کیا۔ بنانے پیدا کرنے کے دو طریقے اختیار کیے اللہ تعالیٰ نے۔ صرف 4 چیزیں پوری کائنات میں، پوری مخلوقات راست اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ہاتھ کی حقیقت و ذات و الگ متشابہت والی چیزیں۔ اپنا عرش خود بنایا، قلم اپنے ہاتھ سے بنایا، لوح محفوظ کو بنایا۔ چوتھی چیز حضرت آدم علیہ السلام کو، وہاں کی ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اذا اراد اللہ ان یقول لہ کن فیکون، لفظ کن کے ذریعے سے پیدا کیا۔ راز اپنے ہاتھ سے نہیں، لفظ کن سے، اسی سے تکوینی ایک حصہ بنا کر چھوڑا۔ تو عورت ان میں نہیں آتی، مرد آتے ہیں۔ واسطے آدم علیہ السلام، یہ مرد کو یہ فضیلت ہے۔ بابا آدم کو اللہ تعالیٰ نے راس اپنے ہاتھوں سے بنایا، انہی کے اس حصے سے نفسی آپ بار بار قرآن وضاحت کیا،
انسان کے لیے عورت کو جنم دیا، حضرت آدم حوا تک اتارا، اس کے بعد ایک صفت تخلیق تکوین، ایک فطرت بنا کر چھوڑ دی. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بس اسی ایک آدم ایک حوا سے ہی ساری دنیا کے انسانوں کو پھیلا دیا. نگرانی اللہ تعالیٰ کی آدم کو بنانے کی، پھر آدم کی فصیل سے عورت کو بنانے. شکلیں ایک نہیں، آیت شریفہ مختصر 2 سطری آیت ہے، صرف چند کلمات، احکام کا اس میں ڈھیر سارا خزانہ ہے، انسانوں کے مزاجوں کے لحاظ سے، فکروں کے لحاظ سے، مسائل پیدا ہونے کے اعتبار سے اس میں شکلیں نکلتی ہیں. وہ شکلوں کی تعریف وضاحتیں ہم نہیں کریں گے، سادہ سے لمحے میں آج کی اس آیت میں خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا مردوں سے، کیونکہ سب سے بڑا اختیار اللہ تعالیٰ مرد کو ہی دے کے رکھا ہے. مرد عورت انسان کے جز ہونے کے باوجود انسانیت کے مرد کے مقابلے میں، عورت کے مقابلے میں مرد کو بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے. ساری کائنات کے قوام اللہ تعالیٰ ہے، اسی سے قیوم. قیوم کا وہی مطلب، قیوم سے قوام. الرجال قوامون علی النساء، ساری کائنات کو دیکھ بھال کرنے والا، رکھنے والا، سدھارنے والا، اس کو کنٹرول کرنے والا، اس کی نگرانی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات و قیوم. قیوم بھی مبالغہ نے ایکسٹرا آرڈینری میننگ جو نکلتا، اور قوام بھی مبالغہ. اور انسانی زندگی کے اندر جو انسان مرد اور عورت میں بٹا ہوا، تو یہ درجہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا فرمایا ہے. شکلیں ہوتی ہیں، ازدواجی زندگی میں داخل ہونے کے بعد 20 شکلیں ہوتی ہیں. اے مردو، اگر تم نے ارادہ کر ہی لیا ایک بیوی کو بدلنے کا، یعنی چھوڑنے کا، طلاق دے دینے کا، اپنے نکاح سے باہر کر دینے کا اگر ارادہ کر لیا، ساری روایتیں، وضاحتیں اور صحابہ کے شہادت سے اس آیت شریفہ کی وضاحت ہے، یعنی ایسی عورت کو جو ناشزہ نہیں تھی. اس سے پہلے نشوز کے معنی ذکر کر دیے گئے کہ 2 طرفہ پہلو، بد اخلاق، غلط طریقے سے ڈیل کرنے والا، برتاؤ کرنے والا، چاہے مرد ہو تو بھی اس کو ناشز بولیں گے، عورت ہے بھی تو اس کو ناشزہ بولیں گے. خام خواہ ایسی خرابی نہیں تھی عورت میں، ایسی خرابی نہیں تھی عورت میں، پھر بھی تم اس کو اپنے نکاح سے خارج کرنا چاہتے ہو. یا بد چلن، بد کردار بھی نہیں تھی، پھر بھی تم اپنے نکاح سے اس کو خارج کرنا چاہتے ہو. ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کی پہلی بیوی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک تھے کوئی دوسری شادی کا آپ نے ارادہ نہیں فرمایا. پھر حضرت سودا اس کے بعد اب اکیلی بیوی تھی. جب آپ بیوی تھی، بیوی باقی رکھا، حضرت عائشہ سے شادی فرمائی، نکاح ہوا، صرف رخصتی عمل میں نہیں آئی. 6 سال کی تھی. یہ ترتیب میں تیسری بیوی ہوئی ترتیب میں. لیکن اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف حق زوجیت کے اعتبار سے ایک ہی بیوی کے شوق. اب گنتی میں تیسری تو ہو گئی، صرف عقد ہوا تھا.
رخصتی نہیں. تو 9 سال کے آس پاس 9 سال کا ذکر صحت روایت کے لحاظ سے آگے پیچھے کا بھی ذکر ہے. تو 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی. جب یہ 9 سال کی تھی تو اس کے بعد رخصتی عمل میں آئی. اس کے بعد کوئی اور بیوی نہیں تھی. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عمر رسیدہ تھی, کافی عمر والی ہو گئی تھی. ارادہ فرما لیا آپ نے طلاق دینے کا, کوئی وجہ نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارے وضاحت کے ساتھ حضرت سودا کو معلوم ہوا, آ کر درخواست کر کے فرمایا ایک عورت کو جو رغبت شوہر سے یا شوہر کی رغبت ایک بیوی سے اب اس جیسی کیفیت تمنا آرزو میرے پاس, حضرت سودا نے فرمایا اب مجھے کچھ بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے طلاق مت دیجیے, میں برائے نام بیویوں کی فہرست میں, آپ کے بیویوں کی فہرست میں رہنا چاہتی ہوں. حشر کے میدان میں بھی میں بحیثیت آپ کی بیوی کے اٹھنا چاہتی ہوں. میرے اپنے حقوق جب نکاح میں ہونے کے بعد جو حقوق آتے ہیں وہ سارے کے سارے حقوق, اپنے حقوق بھی میں آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ کے حوالے کیے دیتی ہوں. کوئی اعتراض نہیں, پوری خوشی کے ساتھ. تو وہ آخر تک رہی, لیکن جو حقوق تھے وہ حقوق سے وڈرا ہو گئی تھی رضامندی کے ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی. جب آپ کی عمر 56 برس کی بھی تھی تو ہمیشہ ایک ہی بیوی کے ساتھ رہے. 57 کے بعد سے 63 کے اندر کئی شادیاں ہوئی. وہ شادیاں بحیثیت شادی کا اعتبار کم تھا. اسلامی اعتبار سے اسلام کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے قبیلوں کو آپ کے خاندان سے قریب کر کر اسلام کے پھیلانے کے عنوان سے کی گئی تھی, اور اس مقصد کی تکمیل ہوئی بھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مسائل کی تفصیل سورہ احزاب میں آنے والی ہے. سورہ احزاب میں یہ تفصیل بھی آنے والی ہے. کوئی چیز کلام پاک نے اس کو مخفی نہیں رکھا. ہاں البتہ صرف ایک مرتبہ حضرت حفصہ کو طلاق دیا تو فوراً بحکم خدا بندی واپس لوٹا لیا. اب وہ وضاحت تفصیل کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, جب مخاطب ہم کریں گے انشاءاللہ. تو اگر تم اب عام مسلمان کے لیے قرآن کا پورا مطلب صرف توحید سے جڑنا ہے, توحید پر باقی رہنے کے طریقے, یہ عملی زندگی توحید پر باقی رہنے کے طریقے ہیں. اللہ کو ایک ماننا, ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو ماننا, بھلے میرے موافق ہو کہ مخالف ہو, بھلے اس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہو. اگر مجھے نقصان ہوتا ہے میرے اپنے ذہن و خیال کے لحاظ سے, ایسا کروانے والا, حکم دینے والا خوب جانتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. تو یہاں بغیر کسی خرابی کے دیگر خرابیاں, معاملات, بگاڑ وغیرہ معاملہ, اس میں آخری شکل بتا دی گئی. شریعت اسلام نے جتنے چیزیں جائز قرار دیا ہے, حلال چیزوں کے اندر سب سے ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو طلاق ناپسندیدہ چیزیں اگر ہے, اسے ایک بار شادی کے بعد چھوڑنے کا ارادہ دور دور تک نہیں رکھنا. قرآن کئی پہلوؤں کے ساتھ معاملات کے بگاڑ کے باوجود بھی اس میں صبر کر کر آگے بڑھنے کا حکم ہے. اس آیت سے جڑی ہوئی جو آیت پہلے گزری ہے اس کے اندر تو کھلے الفاظ و ذکر فرما دیا گیا تھا, فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, ساری شکلوں سے آخر میں مجبور ہو کر
یہ میری زندگی کے لیے بالکل درست نہیں ہے. ہمارے الفاظ میں اشارہ ملتا ہے کہ واقعی کچھ ایسا ہے. آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فی خیر کثیرا، ہے تو صحیح، نہیں پھر بھی برداشت کرو. اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ تمہیں کسی اور چیز سے نوازے گا، خیر کثیر سے. اس کی حد بندی نہیں کی جا سکتی. اس لیے خیر کثیر کی مختصر وضاحت محدثین نے، مفسرین نے ایسا بیان کر دیا، بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا جو اس دنیا میں نہیں آخرت میں بھی. دوسری وضاحت، نیک صالح ایسی اولاد ہوگی جو تمہارا نام روشن کرے گی تمہارے بعد بھی تمہاری دنیا میں، اس دنیا کے اندر وہ اپنے اچھے کارناموں سے تمہارے لیے ثواب جاریہ کا کام بنیں گی. اللہ تعالیٰ یہ برکت دے گا. بس یہ دو وضاحتیں کرتے ہیں. وہ خیر کثیر کی حد بندی کیا کیا ہو سکتا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اب یہاں پر اس آیت میں تو ان ساری چیزوں کے باوجود بھی یعنی چھوڑنے کی وجہ نہیں ہے، لیکن آ جاتا نہیں، ان کو نہیں رکھنا، چھوڑ دینا، یعنی ارادہ انسان کے دل میں آ جاتا ہے. تو اس آیت سے نکلا کہ کر سکتے دے دو طلاق، نکال دو اپنے نکاح سے، کر لو دوسری شادی. یہ اکثر شکل پیدا ہوتی ہے جس گھر میں شادی کی گئی ہے، اب سالیوں سے معاملہ یا کسی ایسی صورتحال بن جاتی ہے، دوسری عورتوں سے ایسے اشارے کرائے کے ساتھ شاید آ جاتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی بیوی کو اپنے نکاح سے نکالنا پڑے گا. آپ کو شرائط کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کی حد بندی بھی مشکل ہے. بھیا جب انہیں بد اخلاق نہیں ہے تو پھر بھی چھوڑنا چاہتے ہو، اگر نہیں ہے تو پھر بھی چھوڑنا چاہتے ہو. یہ شکلیں ہوتی ہیں جس کو سادے سیدھے الفاظ میں کسی اور پر دل آ جاتا ہے. کئی وجوہات ہو جاتی ہیں، کئی زندگی کے اندر کوئی ایسے کڑیاں پیدا ہوتی ہیں. اگر تم اس کو نکال دینا چاہتے ہو ایک بیوی کو بدل کر مکان زوج، دوسری بیوی کی خاطر، دوسری شادی کرنے کے خاطر، یعنی زندگی صاف ہونے کے باوجود بھی یہ مسائل آتے ہیں. اگر زندگی میں صفائی نہیں ہے، بد اخلاق ہے، فلاں فلاں ہے، اس کے مسائل تو سابق آیت میں ذکر کر دیے گئے. وہاں صبر کرنے وغیرہ کے احکام کو نہیں آخری شکل میں چھوڑنا تو چھوڑ دو. وہاں بھی چھوڑنے پر یہ مسئلہ ہوگا. یہاں بھی اگر اس کو نکال کر دوسرے کرنا چاہتے ہو تو اب شکل کیا رہے گی؟ مہر یا تو دے دیا تم نے، پہلے دے دینا ہی سب سے اچھا احسن. ساری وضاحتیں دے دینے کی ہی ملتے ہیں. آخری اجازت رخصت ادھار، اس کو عربی میں معجل، میم واو جیم لام، میم واو کے اوپر وہ لفظ اجل، اجل مانے مدت، ایک زمانے کے بعد ایک مدت کے بعد. اس کی وضاحت سمجھنا نہیں چاہ رہا ہے. وہ اجل سمجھ لیا، اپنے موت سمجھ لیا، پھر موت کے بعد سامنے کھڑا کر کر معاف کر دے کہتا یہ کر دیا. ایک شخص ایک گلاس پانی بھی آپ کو پلاتا ہے. یہ محسن بننے کے طریقے، احسان کی سب سے بڑی چیز. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. زندگی کے ہر پہلو پر اسلام کے اثر بنیاد. انسان کو سدھار کے لیے سب سے بڑی آیت پوری کلام پاک، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. شخص پانی بھی پیش کرتا ہے، آپ سوچ رہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اس نے خدمت کر دیا، آپ پانی پیش کر دیا. انتہائی چھوٹی مثال دے، کیا کوئی بھی چیز. جب کوئی کچھ کیا ہے تو سوچتا ہے کہ میں کیا کروں گا. آپ کو کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں اس کا اہتمام کیا. آخر زندگی میں فرما دیا میرے ساتھ جن جن لوگوں نے بھی احسان کیا تھا میں نے ہر ایک کا احسان کو چکا دیا.
اسی احسان کی کڑی تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے لے کر پرورش فرمائی، اس لیے کہ ان کے والد محترم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی تھی، احسان فرمایا تھا، اسی احسان کے بدلے کے تکمیلہ تھا وہ، اور اس سے بڑھ کر کر دیا۔ صرف ایک مرحلہ فرمایا کہ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات چکانے کی کوشش کرتا رہا نہیں کر سکا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے جو رہ گئے احسان ادا کرنے کی، پورا کرنے کی، اللہ تعالیٰ ادا کرے۔ اس لیے کوشش زندہ ہر چیز میں کرنا، اس لیے آپ کو ایک سادہ سیدھا سبق سکھا دیا گیا، جزاک اللہ کہہ دو کم سے آپ میں طاقت، بہت بڑی تعلیم کے پیچھے وہ جملہ ہوا، جزاک اللہ۔ کسی بھی چیز میں آپ کو کرنا ہے، میں نہیں کر سکتا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سے مدد کرے، اس سے بچنے کی نکلنے کی شکل جزاک اللہ، بہت اہمیت کی چیز۔ آتے تم احداہن، تم نے دے دیا تھا ان کو مہر، کتنا دیا تھا؟ قنطارن بھی، اصل قنطار کرتے ہیں بھاری بھرکم بڑا خزانہ، بس ترجمے میں آئے گا بہت سارا مال دیا تھا، اس زمانے کے لحاظ سے جو کرنسی اس کے ویلو بہت بڑا تھا، آج سے 50 سال پہلے خود پیسے کا ویلو بہت بڑا تھا، جو پیسے کے اندر جو چیزیں آتے ہیں آج اس میں قریب 20 روپے تھا، 30 روپے میں آیا کرتے ہیں، جو 1 پیسے کا ویلو تھا، اب تو 10 روپے کا ویلو ہے۔ روایتوں کے لحاظ سے قریب 200 درہم کا اندازہ لکھنے والوں نے لکھا مفسر، مال کثیر، شکلیں ہوتی ہیں، بھی مہر کے طور پر دے دیا تھا تم نے، اب میری زندگی سے نکالو، وہ حالات سے دیا تھا، وہ جذبہ تھا، قبول کیا تھا، لیکن اب دوسرے کو لا رہا ہوں اس کی پابجائی کرنے کے لیے۔ بیچیوں لوگ ہوتے ہیں، جان جائے دمڑی نہ جائے، دنیا کی کثیر آبادی اسی کے اوپر ہے، زیادہ کہنا اچھا نہیں، شہر حیدرآباد کی شہریت سے جڑے ہوئے قدیم افراد، علماء نے بھی، بزرگوں نے بھی، ساری دنیا بھی تجربے کتابوں میں لکھ ڈالا۔ آج سے 400 سال پہلے بہار بڑے عالم، بہار کی سرزمین خاص ہے، اس کے بارے میں تفصیل بیان نہیں کرتا، ابو الحسن علی ندوی پورا تجزیہ کر کر انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، آج بھی آزمائی بہار کی عمومی طور پر جو نتیجہ نکالا جاتا ہے فیصد اور کثرت کی بنیاد پر، بہار کے لوگوں کی تعریف انہوں نے صرف ایک جملے میں یوں فرمائی، بہار کے لوگ مردم خور بھی ہیں، مردم ساز بھی، مردم خور بدماش، گنڈے، لٹیرے، کسی کی پرواہ نہیں کرنے والے، اور آج بھی پورے ہندوستان بھائی بھائی کے لحاظ سے گنڈا فرض کو ذکر کرنا ہے، لٹیرے، اور وہ تدبیر کریں گی سمیٹنا مطلب ایک پہلو، تو دوسرا پہلو مردم ساز، کمال درجے کے انسانیت میں کمال پیدا کر کر کسی بھی فن کے اندر بننے والے، وہ بھی بہاری لوگ عام، مردم خور آدمیوں کو کھا جاتا، مردم ساز آدمی کو آدمی بنا، یہ ابو الحسن علی ندوی کیا تھا،
بہار کے بڑے مولانا جو عربی کے بھی بہت بڑے عالم، آج سے 500 سال پہلے کتاب چھپا ہوا، انہیں پورے تجربے کرتے ہوئے لکھا ہے. اس میں حیدرآبادیوں کے بارے میں لکھ دیا انہیں، بامروت بے وقوف، جلدی باڑوں میں آ جانا، جی 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 بول رہا، اولے بن جانا، لٹ جانا. ان کا تجربہ میں نہیں کرتا، لیکن مروت کی تو تعریف کرتی. ایسی مروت تھی خود خلاش بن جاتا، غلام ہو جاتا. یہ قلم بند ہے، چھپی ہوئے بار بار چھپتے بھی رہے. ایسے 20 چیزیں لکھی اس میں سے ایک جملہ بتا دیں. الحیدرآبادی، حیدرآبادی کس کو کہتے ہیں؟ الحیدرآبادی بامروت بے وقوف، الخاتون عورت کے بارے میں لکھا، فتنہ در پر، پردے میں رہ کر سارے فتنے آتے. الانشاء اللہ دروغ گویا، یہ ان کے الفاظ. جانا ہے وعدہ کر ضرور میں کہا، آپ دیکھیے ضرور آپ ضرور، نہیں جانا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ یعنی نہیں ہو. انشاءاللہ کو جھوٹ بولنے کا سہارا بنا لیا لوگوں نے. یہ تو 400 سال پرانی عادت تم بتا جو آج کل تک بہت زیادہ ہو. یہاں پر پیسے کی بات رہی تو پیسے کے اندر ذرا بےوقوفی کرتے ہیں. پیسے کو قرآن بڑی اہمیت دیتا ہے، لیکن دنیا کی ساری قومیں ایک ایک بھائی کے اوپر بہت اہتمام، قرآن اس کا حکم بھی دیتا ہے. قرآن اس کا حکم بھی دیتا ہے کئی طریقے سے. تمہاری زندگیوں کا خیام، کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے جو اصل بیس ہوتی ہے اس کو خیام کرتے. جعل اللہ لکم قیاما، اور قرآن کی دوسری قرآت ہے قیما. تمہارے ہاتھ میں مٹھائی آئی تو مکھی آئے گی. پیسہ ہو تو ہی تم اپنے قدم مضبوطی سے جما سکو گے. یعنی پیسہ اتنا جمع کر کے بخیل بن جانا اس کی سب سے زیادہ پسند ان ساری کی ساری چیزیں. تو اس لحاظ سے پیسے کے بارے میں آدمی اس کی نبض بڑی کمزور رہتی ہے، تیز چلتی ہے. اگر دے چکے تھے تم بہت سارا مال بھی، بلا تاخذ دینے کے بعد لینے کا ہرگز کوئی تدبیر خیال نہ کرو. اللہ کا حکم دیا واجب ہے، نہ لو تم اس مال میں سے شیئن ذرہ برابر. یہ حساب ہو کہ ایسا نکلتا ایسا نکلتا، یہ شکل بتا کر واپس لینے کی کوشش کرو. بیوی کو جو گیا تھا گیا. مہر تو لازمی طور پر ہے، تحفے تحائف کی شکل میں جو دے دیتے ہیں وہ ساری چیزیں اس میں آئی. نہیں ہمارے لوگوں نے دیا تھا یہ ادھر، مناظر میں دیا تھا وہ ادھر، علماء جو دیا تھا وہ ادھر، ہرگز لینا تھا. اللہ تعالیٰ یہاں پر اور زیادہ سختی کے ساتھ حکم دیتے ہیں اتاخذونہ بہتان و اسم مبینا. کوئی بھی تدبیر کر کے نکالے یہ بہتان کھلیا کھلم کھلا ایک گناہ والی چیز ہے. یعنی کسی بھی طریقے سے لے سنبھالنے جائز نہیں تو اس میں، اور آدمی فطری طور پر سب سے زیادہ مبتلا رہتا ہے اس میں، شکلیں نکالتا ہے اور غیرت دلاتے. فرمایا کئی بتا خود کیسے لیتے ہو جی تم، تمہیں گوارا کیسا لگتا ہے؟ میں اب وہ نہیں رہی بیوی لے لیں. جب تھی تو کیا تھے تم، ہم تم تھے نا. تو خد افزا باز و پیلا باز، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ والی کیسی کیفیت تھی کہ انتہائی اشارے کے ساتھ ترجمہ ہے. اس کی تفصیل وضاحت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. بند کمرے کی پردے کے پیچھے والی پورے تفصیلات کی وضاحت اس جملے میں وقت افزا باز ملا باز ہے، اس کی وضاحت کرنا بے مقابل ہے. یہ چیزیں ہو چکی ہیں نا. ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن کی تفسیر ہو گئے نا. حرث لکم والی کیفیت ہوگی نا جو وہاں ذکر کی گئی تھی. اور اس اسی کیفیت میں کیا فیلنگ کیا تھی؟
معاہدہ کیا تھا؟ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ، جب وہ تمہارے لیے آئی تھی، تمہارے نکاح میں تھی، تو ہر چیز چھوڑ کر، تم سے بڑے اس کے لیے اس کی اماں تھی، اس کے بابا تھے، ان کو بھی چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑ دی. جب پلٹ گئی تو پوری طرح پلٹی تھی نا، اب نہیں ہے نا، وہ الگ بات. میثاقاً غلیظا، پکا عہد، پختگی کے ساتھ. بعد میں یہ شکلیں ہوئی. شاید تو وہی مسائل ہے، کچھ نہ ہو کر خرابی اور وقت میں نہیں. بعض کا گفتگو کا انداز ذرا سا ہی نہیں لگا، کسی اور عورت سے وہ انداز بہت بھاجا تھا. معاملے آگے بڑھتے بھی ہیں، شکل طے ہوتی ہے. یہاں دیکھیں تو کوئی وجہ نہیں ہے چھوڑنے کی، ان کسی اور کو نکاح میں داخل کرنے کی، اپنی زندگی کی، اپنے خیالات کی، اپنے دماغی آئیڈیا کی تکمیل کرنے والی بہت ساری چیزیں اس کے اندر دکھ رہی ہیں. نتائج اللہ کو ایسی صورت میں شکلیں پیدا ہو. دیگر مسائل میں تو آخری شکل آپ کو چھوڑنے کی ہے، پھر بھی برداشت کر تو یہ اس سے پہلے آیت میں ہوتا ہے. یہاں شکلیں دوسری طرف سے ہو، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. اس حقیقت سے زیادہ اجاگر کرنے والی پہلو دوسری طرف سے مجھے دکھائی دے رہا ہے. میرے اپنے سرمایہ کے لحاظ سے، میرے اپنے زندگی کے لحاظ سے، معیار کے لحاظ سے میں اپنی زندگی کی تکمیل سمجھتا ہوں اس کو. ایسی شکلیں تو تم لیتے بھی کیسا ہے، لوگ یہ نہیں. بس اسی آیت کے ساتھ مسائل بھی سے ہو. مہر باندھنے کی حد کچھ بھی نہیں. صحابہ سے لے کر آخر تک قیامت تک کے لیے بھی اجماع فیصلہ ہے، مہر جتنا چاہے باندھ سکتے، کثرت کی لمٹ نہیں ہے، قلت کی لمٹ ہے. اب احادیث میں وضاحت ہے. خلیل مہر والی عورت، برکت کے الفاظ بھی آئے، اچھی عورت رہتی ہے. شوہر کے لیے بھی مسئلہ نہ بنے مہر والا معاملہ. یہ احادیث وضاحت کے ساتھ بہت ہیں. یہ شکل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں پیدا ہو گئی. زمانہ خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. خلیفے کا فرمان حکم تھا، سپریم کورٹ کے جج سے بڑا حکم تھا آپ کا امیر المومنین. نظام سابق دکن کا والی جتنے فیصلے کیا تھا، بعد میں یہاں کی سپریم کورٹ میں بھی جب فیصلے پیش کیے گئے اس کے فرمانوں کو سپریم کورٹ نے بلا کسی اس کے یہی فیصلہ جاری کیا. بھائی سکتے حاکم والی یعنی بادشاہ دکن کے جو فرمانات تھے، اس لیے کہ دکن ہندوستان میں شامل ہو گیا. اسی میں جھگڑے ہوئے، ایک میں ہزاروں جگہوں میں. سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا، عثمان علی خان کا جو فرمان تھا وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور اس میں آگے اس کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان جاری کر دیا مجمع میں، جس میں عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں، اے لوگوں زیادہ بڑے بڑے مہر باندھتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس سے روکنا چاہا. فوراً ایک بڑھیا اس پر جرأت کر کے کہنے لگی، اے عمر تو کون ہوتا ہے؟ اردو میں ترجمہ تم کون ہوتے ہو؟ عربی میں تو اور تم کا فرق نہیں، بس انتا ہے. ہماری اردو میں تو اور تم، جب اردو میں بولا تھا اردو کا لحاظ رکھنا. نہیں کتابیں ایسے لکھتے چلے جاتے ہیں اس ترجمے میں. ادھر ترجمے میں ایک جگہ تو حیدرآباد کی دو مشہور شخصیت تھے، دونوں کا اس حیثیت تھے، واضح و نصیحت کے شہر کے اندر مشہور بھی، نام نہیں پتا. اب دونوں انتخاب کرتے اور دیگر علماء کی جماعت بیٹھی ہوئی، کافی بڑا جھگڑا ہو.
انہوں نے کہا تم نے ایسا کیا. اپنی گفتگو میں 2 مرتبہ دوسرے عالم صاحب کو تم بولے. ابھی کوئی جھگڑا آ گیا, غصہ آ گیا, آپ کیوں نہیں کہا, تم کیوں گئے. ارے عزت سے یہ کہا, آپ کیوں نہیں کہا, تم کیوں گئے. یہ اردو کے لحاظ سے. عربی کے اندر انتا یا محمد فلاں. بس یہاں پر جب ترجمہ کرتے ہیں تو لوگ اردو کتاب میں ایسے لکھتے چلتے ہیں, اے عمر تو کون ہوتا ہے. جب اردو میں آ رہا ہے تو اردو کے لحاظ سے آنا چاہیے. عربی کے لحاظ سے انہوں نے کہا, اس میں کہاں سے نکلا کیا, جب اردو کے لحاظ سے جب اس میں پڑھتے ہیں خلیفے کی شان کو گرا کر کے جیسا پہلو پیدا ہو. جب ترجمہ اردو میں آ رہا تو اردو کے لحاظ سے لکھنا چاہیے. پھر کتابوں میں یوں ہی پڑھیں گے آپ اردو ترجمے میں بھی, 20 کتابوں میں اے عمر تو ہوتا کون ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فرمایا. اللہ تعالیٰ کے اس قول کو کمی کر کے اس کی لیمٹ بتانا کیوں چاہتے ہو تم. اور رنگ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پورے مجموعے میں فرمایا یقیناً تم صحیح ہو, بالکل صحیح. پھر بڑا کیا, عمر سے بڑھ کر ہر کوئی زیادہ فقیہ آدمی دکھ رہا ہے یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ کا مطلق حکم ہے کہ کتنا بھی دے سکتے ہیں, لیکن دینا لینا یہ سارے معاملات انسان کے لیے وبال نہیں بننا ہے. باعث وبال کی اجازت اسلام کہاں سے دیتا ہے. اس کی حد بیان بھی نہیں کی جا سکتی, صورتحال ملحوظ کی جائے گی وغیرہ. تو کسی سے مسائل ہیں کہ مہر کتنا بھی مان سکتے ہیں, اسی سے 20 تفصیلات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ میں جو مہر دیا تھا 12 اوقیہ سونے کا حساب ہے. 1 اوقیہ 7 مسقال. مسقال کو تبدیل کرتے آنا قریب آدھے تولے کے قریب آتا حساب نہیں. 1 مسقال 20 مسقال کا 1 درہم ہوتا ہے. 12.5 اوقیہ آپ نے دیا تھا. لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی نے 4000 درہم مہر کے طور پر عطا کیا, اور دوسری روایت میں 400 دینار سونے کے اشرے. کلام پاک آپ پہ جو نازل ہو, عملی طور پر کرنا کیا چاہیے. حکم فیصلہ نہیں کر سکتے, آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ مت مانو, زیادہ ماننا حرام ہے, نہیں بول سکتے. جتنا بھی مانو. میں آپ کو نکاح کے اندر ہندوستان کی حکومت کی مملکت دے دیتا ہوں, اگر دینے کی طاقت ہے مان سکتے ہیں آپ, لیکن یہ مشکل کا باعث نہ بنے. لیکن سب کچھ ہونے کے بعد لینے کا بھی نہیں سوچنا ہے. تم نے کیا تھا تو لیتے کیسا ہو, یہ سب سے زیادہ غلط بات ہے. یہ مسائل اب آنے والی آیت میں اور چند مسائل اس مسئلے سے ہٹ کر زندگی کے دوسرے پہلو اگلی آیت میں